کس میں بھی ٹھنڈا پڑے گا نا تو ٹھنڈا نہیں ہوگا، ٹھنڈا نہیں جاڑے کے لیے، گرمی کے لیے الگ الگ کپڑے ہیں، الگ الگ گرمی میں کیوں ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز السامعين حاضرین مجلس، گزشتہ 2 ہفتہ پہلے میں نے آپ کے سامنے توحید ربوبیت پر نقشائی کیا تھا اور توحید ربوبیت پر یعنی مسلسل گفتگو ہوئی، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کفار مشرکین، کفار مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، لیکن اگر ان سے لڑائی ہوئی تو توحید الوہیت کے بارے میں وہ جب کبھی مشکل میں پھنستے تھے، پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو ایک اللہ کو پکارتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا. یہ بھی اپنے باپ کی طرح یعنی ابو جہل کی طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. تو اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو. اسی ڈر سے یہ اکرمہ بن ابی جہل بھاگا تھا اور حبشہ کی طرف یہ جا رہا تھا. تو سمندر میں اسے سفر کرنا تھا. وہ کشتی پہ سوار ہوا. جب کشتی بھور میں پھنسی تو کشتی پہ سوار لوگوں نے کہا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو. اسے جھٹکا لگا، اکرمہ بن ابی جہل کو جھٹکا لگا کہ جو اللہ اس سمندر میں پکارنے سے نجات دے سکتا ہے وہ اللہ خشکی میں کیوں نہیں نجات دے سکتا. وہ اللہ رب العالمین سے عہد کیا کہ اللہ تو ہمیں نجات دے دے، اور اگر میں نجات پا جاؤں گا تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، ان سے ملوں گا اور میں اسلام قبول کر لوں گا. تو اللہ رب العالمین جب وہ نجات پا گیا تو آ کر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بیعت کیا، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر عہد کیا، اسلام قبول کیا۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ کفار و مشرکین مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ کو پکارتے تھے، اور انہیں جو وہ نہیں مانتے تھے تو توحید الوہیت کو نہیں مانتے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، تمام لوگوں نے اسی توحید الوہیت کو لے کر آئے، توحید الوہیت لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہی توحید الوہیت کی وجہ سے ان کے قوم کے درمیان، نبی کے درمیان، نبی سے اور ان کے قوم سے لڑائی تھی، اور یہی توحید الوہیت ہے کہ جس کی وجہ سے توحید پرستوں کو دھوپ کے تپش میں رکھا گیا، اور یہی توحید کی وجہ سے انبیاء کرام کو آلے سے چیرا گیا، یہی توحید کی وجہ سے ان کے درمیان اور قوم سے لڑائی ہوئی، یہی توحید ہی کون سی توحید؟ توحید ربوبیت کی وجہ سے نہیں، توحید الوہیت کی وجہ سے۔ اور یہ توحید الوہیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توحید الوہیت کہتے کس کو ہے؟ توحید الوہیت کی تعریف یہ ہے کہ بندوں کے وہ تمام افعال جو وہ کرتے ہیں تقرب کے لیے، اللہ کی تقرب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی وہ انجام دیتے ہیں انہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انجام دیا جائے، جیسے دعا، قربانی، نظر اور امید، توکل، توبہ و استغفار، تمام چیزیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے خاص کیا جائے۔ جو بھی عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے خاص کیا جائے، اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ توحید کی یہ قسم اول تا آخر تمام رسولوں کی دعوت رہی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، اور نیز فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 کہ آپ سے پہلے بھی جو بھی رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری عبادت کرو۔ ہر رسول اپنے قوم کے سامنے اپنی دعوت کا آغاز توحید الوہیت کے حکم سے کرتا تھا، جیسا کہ نوح علیہ السلام، علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میرے قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59، 65، 73 اور 85، اور یہی سورۃ الہود کے اندر بھی اللہ تمام انبیاء کرام کے یہ دعوت کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الہود کے اندر بھی تذکرہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دیا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 16، کہ اپنے قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، سورۃ زمر آیت نمبر 11۔ آج کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں، قتال کرتا رہوں، لڑتا رہوں جب تک کہ وہ اس بات کے اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مکلف
یعنی ہر عاقل و بالغ پر اولین فریضہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیا کریں۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ نیز اسلام میں داخل ہونے والے سب سے پہلے شہادتین کے اقرار کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ توحید الوہیت ہی رسولوں کی دعوت کا مقصود ہے، اور توحید الوہیت کی وجہ تسمیہ یعنی یہ توحید الوہیت کیوں نام اس کا پڑا؟ الوہیت اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے جس پر اس کا اسم گرامی اللہ دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے معنی الوہیت، اور الوہیت عبادت کو کہتے، عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی معبود کے ہیں۔ الوہیت اللہ کے معنی الوہیت، اور الوہیت عبادت کو کہتے ہیں، اور الوہیت یعنی معبود، یعنی عبادت کس کی کریں گے؟ معبود کی۔ اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ عبودیت بندے کا وصف ہے، اس طور پر کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ وہ اپنے رسول کا، اپنے رب کا محتاج اور فقیر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف بندے کی محتاجی یعنی بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرے۔ توحید کی یہی قسم تمام رسولوں کی دعوت کا موضوع رہا ہے، اس لیے کہ یہی وہ اساس ہے جس پر تمام اعمال کی بنیاد قائم ہے۔ اس کی تکمیل کے بغیر اعمال درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر توحید الوہیت کی تکمیل نہ ہوئی تو اس کی ضد یعنی شرک لازم آئے گی، جو ضد شرک کا وجود سامنے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ انبیاء کرام بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، کسی کو ساجدار بناتے، وہ جو اعمال کرتے تھے وہ ان کے اعمال بھی وہ برباد ہو جاتے، ان کو وہ اعمال کچھ کام کے نہیں رہتے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 65۔ اور یہی توحید الوہیت ہے کہ یہ پہلا حق ہے بندے پر کہ بندے توحید الوہیت کا اقرار کرے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ساجدار نہ بناؤ، ہمسر نہ بناؤ، کسی کو دوست نہ بناؤ، اور اس کے بعد پھر حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کیا کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ توحید الوہیت۔ اب یہ توحید الوہیت ہم اقرار کس طرح کرتے ہیں؟ شہادتین کے ذریعے۔ وہ شہادتین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور شہادتین کا معنی اور ان کے تعلق سے سرزد ہونے والی غلطیاں، ان
کے ارکان، ان کے شروط، ان کے تقاضے کیا ہیں؟ تو آئیے اول کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار. شہادتین کا معنی لا الہ الا اللہ کی شہادت کے معنی اس بات کا اعتقاد رکھنا اور اقرار کرنے کے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کا مستحق نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں، نیز اس کی پابندی کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے ہیں. چنانچہ لا الہ یعنی پہلا حصہ سے اللہ کے سوا اور اللہ کے سوا کسی اور کی مستحق عبادت ہونے کی نفی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار ہو رہا ہے. اور اس کا دوسرا حصہ الا اللہ سے اللہ رب العالمین کے اس بات ہو رہا ہے. اور یہاں لا الہ لا کی یعنی جیسے ہوتا ہے کہ کسی کو خبر دیتے ہیں کہ جیسے زید کھڑا ہے تو کہتے ہیں کہ زید قائم، یہ عربی قاعدہ ہے کہ زید کھڑا ہے، زید قائم. اور یہ لا بھی اپنے ماں باپ اس اور خبر چاہتا ہے. تو اس میں یہاں لا الہ یعنی اس کا جو یہ لا معبود یہاں اس کا اسم ہے معبود، اور جو خبر ہے وہ پوشیدہ ہے، مستتر ہے، چھپا ہوا ہے. اس کی خبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بحق، یہ خبر جو بحق پوشیدہ ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موجود، لوگ مانتے ہیں کہ موجود یہ پوشیدہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے اگر موجود کہیں گے تو لا الہ لا معبود بموجود الا اللہ، کہ کوئی معبود موجود نہیں ہے. تو اب ہمارے غیر مسلم بھائی کہیں گے کہ ہمارے معبود بھی ہیں، رام ہے، کرشن ہے، گنیش ہے، بہت سارے ان کے معبود ہیں. بدھسٹ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے معبود ہیں، تو ہم ان کا انکار کیسے کریں گے؟ یہاں یہ ہے کہ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کے سوا. یہ کہیں گے کوئی معبود برحق، معبود تو بہت سارے ہیں لیکن یہ سارے معبود باطل ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن حق کون ہے؟ اللہ. لا معبود بحق الا اللہ، ایک معبود برحق ہے وہ اللہ ہے. صحیح معنی یہی ہے. اور اس کی باطل تفسیریں جو کی گئی ہیں، باطل معنی جو بیان کیا گیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس کا معنی یہ ہے کہ جو باقی لوگ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ معنی باطل ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر معبود خواہ وہ حقیقی ہو یا باطل وہ اللہ ہے. اب اس کا معنی یہی ہے کوئی بھی معبود ہوگا یعنی وہ اللہ، وہ معبود ہمارا لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں اللہ ہے. باطل معبود کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. لیکن یہاں صحیح جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کے سوا. اور دوسرے ایمان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ تو خالق ہے. جس کا یہ کلمہ کے معنی ہے ایک جز کا ہے، یہ کلمہ ایک جز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق تو ہے، یہ تو تسلیم کرتے ہیں. اس تسلیم کرنے سے توحید ربوبیت کو تسلیم کر رہے ہیں، توحید الوہیت کا وہ انکار کر رہے ہیں. اس توحید ربوبیت کو تو میں نے بیان کیا کہ توحید ربوبیت کو کفار مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، اقرار کرتے تھے. اور ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حاکمیت نہیں، کوئی حاکم نہیں. یہ بھی اس کے معنی کا ایک حصہ ہے، یہی مقصود اصلی نہیں. لہذا یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو صرف حاکمیت میں منفرد و یکتا قرار دے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے، اس کے لیے کوئی عبادت انجام دے، وہ موحد توحید پرست نہیں کہلائے گا. مذکورہ تینوں تفسیریں باطل ناقص ہیں. ہم نے اس طور پر اسے بیان کر دیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، تاکہ آپ اس سے باخبر ہو جائیں کہ توحید کی یہ معنی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ باطل معنی ہے. صحیح معنی یہ ہے سلف اور محققین کے نزدیک صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں. یہ صحیح معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ ظاہر و باطنی طور پر اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور تمام لوگوں کی طرف اس کے رسول ہیں، اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ آپ نے جس چیز کا حکم فرمایا ہے اس میں آپ کی اطاعت کی جائے، آپ نے جو خبر دی ہے اس کو سچا مانا جائے، جس چیز سے روکا اور منع کیا ہے اس سے باز رہا جائے، اور اللہ کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کی جائے۔ اور دوسرا معنی یعنی شہادت کے ارکان، لا الہ الا اللہ میں دو ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ ایک ارکان اور الا اللہ دوسرا ارکان۔ پہلا رکن نفی، لا الہ سے تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو رہی ہے، شرک کی تمام قسموں کو باطل قرار دیتا ہے، اور اللہ کے سوا پوجی جانے والی تمام چیزوں کا انکار کرنے کو واجب قرار دیتا ہے۔ اور دوسرا رکن اس بات الا اللہ، اس بات کو ثابت کرتا ہے عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے مطابق عمل کو واجب قرار دیتا ہے۔ ان دونوں رکنوں کا مفہوم بہت سی آیتوں میں وارد ہوا ہے، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط گڑے کو تھام لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے رکن الا اللہ کا مفہوم ہے، اور اللہ کا فرمان وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ دوسرے رکن الا اللہ کا مفہوم ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 26 اور 27۔ یہاں اور سورہ انعام میں آیت نمبر 76، 77، 78 اور 79 کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے درمیان کس طریقے سے گفتگو کیا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب رات طاری ہو گئی، اپنے قوم سے گفتگو کر رہے ہیں، قوم سے بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کا دیکھے طریقہ کس طریقے سے اپنے قوم کو سمجھایا کہ جب رات طاری ہو گئی تو ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ ہمارا رب ہے، لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا، پوشیدہ ہو گیا، چھپ گیا، تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، جو پوشیدہ ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا روشن، سب کہا کہ یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا، ستارے کے مقابل، چاند کے مقابل سورج سب سے بڑا ہے، تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو کہا اے میری قوم قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں ان چیزوں سے جدا ہوں، الگ ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ساجدار بناتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ قوم کو
یہ قوم کے سامنے متعلق بات ان کے سامنے رکھ دی کہ دیکھو پہلے ستارے کو دیکھ ان کے سامنے پیش کیا کہ تم ان کو پوجتے ہو، ہاں وہ بھی کہتی ہے میرا معبود ہے، سمجھانے کے لیے کہتی یہ میرا معبود ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا کہا کہ میں ڈوبنے والوں کے معبود نہیں مانتا۔ چاند کو کہا، چاند کو پوچھتے ہیں، کہا کہ یہ میرا معبود ہے، کہا کہ میں جب وہ بھی ڈوب گیا کہا کہ یہ میرا معبود نہیں۔ سورج کو دیکھا کہا کہ یہ میرا معبود ہے، جب وہ بھی ڈوب گیا کہا کہ یہ میرا معبود نہیں۔ کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، تم ان کو پوجتے ہو، ہاں یہ تو خود اپنے اوپر قدرت نہیں رکھتے، قادر نہیں ہے، یہ تو خود دوسرے کے حکم سے چلتے ہیں، دوسرے کے حکم سے روشن ہوتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، تم ان کو پوچھتے ہو۔ میں تو ان کو طلوع کرنے والے، ان کو نکالنے والے، ان کو ڈبانے والے کو پوچھتا ہوں، وہ ہمارا اللہ ہے، اور ان کو پوچھتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور ان کے سامنے ایک متعلق بات آتی ہے، یہاں بھی وہی کہا اننی براء مما تعبدون، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 26 اور 27۔ اللہ کے فرمان اننی براء کے اندر نفی کا مفہوم ہے، یعنی انکار کیا جا رہا ہے جو پہلا رکن ہے یعنی لا الہ، اور اللہ کے فرمان الا الذی فطرنی میں اس بات کا مفہوم ہے جو دوسرا رکن ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے ارکان اس کے دو رکن ہیں، وہ دونوں رکن ہمارا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دونوں رکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں افراط و تفریط کی نفی کرتے ہیں، یعنی افراط و تفریط کمی بیشی کی یہ نفی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں اتنا حکم ماننا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنا، اتنا حکم ماننا ہے جتنا اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے، جتنا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے یہ کام کرو، نہ اس سے زیادہ کرنا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے، افراط و تفریط ہمیں نہیں کرنا۔ بس آپ کے افراط و تفریط کی نفی کرتے ہیں، بس آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور ان دونوں شریف صفتوں کے اندر تمام مخلوق میں سب سے زیادہ کامل ہیں۔ یہاں پر عبد کا معنی عبادت گزار غلام کے ہیں، یعنی آپ ایک بشر ہیں، آپ کی تخلیق بھی اسی چیز سے ہوئی ہے جس سے دوسرے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اللہ کے رسول ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں اللہ جیسے بشر نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہی کی جیسا، میں تو بشر ہوں اور تمہارے ہی جیسا ہوں، میں تم سے جدا کہاں ہوں، تم سے الگ کہاں ہوں، لیکن مقام و مرتبہ میں اللہ کے رسول ہم سے بلند ہے، ہم سے بالا۔ آپ نے عبودیت کا پورا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کے ذریعے آپ کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 36۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا۔ سورہ کہف آیت نمبر 1۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا، لے گیا۔ رسول کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے لیے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دونوں صفتوں کی گواہی دینے میں آپ کے حق میں افراط و تفریط، غلو اور تشدد کی نفی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو آپ کے امتی ہونے کے دعویدار ہیں آپ کے حق میں افراط اور غلو کا شکار ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو عبودیت کے مقام سے اٹھا کر معبود کے مقام تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول کو
بندے کے مقام سے اٹھا کر معبود کے مقام تک پہنچا دیا، اس کی ہمیں نفی کرنی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر خود آپ سے فریاد کرنے لگے اور آپ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے جس پر اللہ تعالیٰ کی قادر ہے، جیسے ضروریات کی تکمیل کرنا اور پریشانیوں کو دور کرنا۔ بعض دوسرے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا، آپ کی پیروی میں تفریق اور تصویر کو کوتاہی سے کام لیا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مخالفت آراء اور اقوال پر بھروسہ کیا اور آپ کے احادیث و احکام کی بے جا تعویل کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا۔ آپ نے جو حکم دیا تھا اس سے وہ انکار کرتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے، ان کی نفی کرتے تھے۔ شہادتین کے شروط، یعنی شہادتین ہم نے اقرار کیا تو اس کے شرط کیا کیا ہیں؟ ہم نے لا الہ الا اللہ مان لیا، اس کا معنی و مطلب بھی ہمیں جاننا ہے۔ ہم اس کے لا الہ الا اللہ کا ہم نے اقرار کیا، اس کے مطالب کیا ہیں، ہمیں اس پر کس طریقے سے یقین کرنا ہے، کیسا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کے شروط یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی شرط لا الہ، کہ ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو، یعنی پہلا شرط اس کلمے کا مطلوب معنی کا علم ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کا جو ہم نے اقرار کیا تو اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے، یہ شرط ہے جاننا ہے۔ اسی طرح جس چیز کی وہ نفی کرتا ہے وہ جس چیز کا اس بات کرتا ہے اس کا بھی علم ہو، اور یہ ایسا علم ہو جس سے جہالت کی نفی ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من شهد بالحق وهم يعلمون، جو حق بات کا اقرار کریں وہ وہی علم بھی ہے اور وہی علم بھی ہو، یعنی حق بات کا ہم نے اقرار کیا، وہ حق بات کا انہیں علم ہو، وہ جانتے ہو حق کے بارے میں۔ زخرف آیت نمبر 86، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور ان کے دل اس چیز کو جانتے ہوں جس کا ان کی زبانیں اقرار کر رہی ہیں، لہذا اگر وہ اپنی زبان سے جس کا اقرار کرتا ہو اور اس کا معنی نہیں جانتا تو یہ کلمہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا لیکن ہم نے اس کے معنی و مطلب نہیں جانا، ہم نے وہ کلمہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ہمیں کلمے کو جانتے ہوئے تب ہمیں وہ کلمہ، اگر ہم اس کے معنی و مطلب کو جانیں گے تب وہ کلمہ ہمیں فائدہ دے گا، ہم اس کے بارے میں جانکاری ہمیں ہوگی۔ اس لیے کہ کلمہ جس بات پر دلالت کرتا ہے اس کا اعتقاد اس نے دل میں نہیں رکھا۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ ایسا یقین جو شک کے منافی ہو۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اقرار کرنے والا اس کے معنی و مدلول پر یقین رکھنے والا ہو، اور اگر وہ اس کے مدلول میں شک کرنے والا ہے تو اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، سورہ حجرات آیت نمبر 15۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک و شبہ کا شکار نہ ہو۔ اللہ پر ایمان لائیں اور رسول پر ایمان لائیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ کریں، مکمل طور پر اللہ اور رسول پر وہ ایمان لائیں۔ من لقيت وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة، اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی ملاقات ہو جو اپنے دل سے یقین رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ لہذا جو شخص دل سے پر یقین نہ رکھتا ہو وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں۔ جو اللہ لا الہ الا اللہ پر سچے دل سے یقین، مکمل طور پر یقین نہیں رکھتا تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ یہ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ وقت متعینہ پر آنے کی کوشش کریں اور یہ درس اپنے وقت متعینہ پر شروع ہو سکے۔ کچھ لوگ اس میں حاجت مند بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، انہیں ضروریات کے لیے جانا بھی رہتا ہے، وہ ٹائم دے کر آتے ہیں۔ آپ وقت متعینہ پر آئیں گے تو انشاءاللہ درس جو ہے وقت متعینہ پر شروع ہوگا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست و احباب کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ یہ دین کا کام ہے، آپ بھی کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اگر دوسرے کو لے کے آئیں گے تو دوسرا آپ کے ساتھ آئے گا تو وہ بھی علم کی قرآن و حدیث کی باتیں سنے گا، سیکھے گا،
جو اس کے بعد وہ عمل کرے گا وہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اس لیے آپ دوسرے کو اپنے دوست احباب کو اپنے بھائی کو بھی لے کے آئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سچے دل سے لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما, ان کے معنی و مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.